الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألم تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشارق رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 19واں سپارہ سورہ شعراء. چھٹے رکوع دی آخری اور 7ویں رکوع دی ابتدائی چند آیات.
دنیا کے اندر ہمیشہ تو قدیم زمانے تو دو نظام جاری و ساری نے اور قیامت تک رہے، ایک آفاقی نظام ہے اور ایک انسان دا تخلیقی اور وضع کردہ نظام۔ ہر دو نظاماں دا سرچشمہ جدا ہے، اس واسطے کہ آفاقی نظام دے اندر انظام تو کسی مخلوق دا وضع کردہ نہیں، ایک غیر محتاج ایک ایسی ذات نے انسان دے سامنے انسانی ضروریات دے آئینے چ پیش کیتا ہے، جنہوں بذات خود کسی چیز دی نہ تو چاہت سی، نہ ضرورت سی، نہ محتاجی سی، نہ وہ مظلوم ہے نہ ہی وہ ظالم۔ وہ ذات تو بے عیب ہے، بالکل بے عیب، جد وہ دی احتیاج کوئی نہیں، محتاجی کوئی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ تمام تر جذبات و احساسات تو جو ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی ذات جو نظام زندگی وضع کرے گی وہ انہاں چیزاں تو پاکیزہ اور صاف ہو۔ ساڈا جڑا سارا دائرہ کار ہے، ساڈا انسانی دائرہ کار، یا دوسرے معنی تسی پنجابی جنوں پینتڑا کہہ لو، وہ دے چند ایک پہلو نے، وہ دنیا کے اندر قرآن عظیم نو دیکھو یا اس تو پہلے آفاقی صحیفے دیکھو یا دنیا کا طرز عمل تے خاکہ دیکھو، تو انہوں ایک ہی نظر آئے گی بنیاد۔ وہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ سامان دنیا جدی بنیاد بڑے اختصار نال اگر تسی اینو ذرا مختصر کرو تو یا جمادات دی صورت وچ زرو جواہرات سونا چاندی جمادات دی صورت یا نباتات دی صورت وچ یا دے علاوہ حیوانات دی صورت وچ اودے بڑے بڑے عمدہ گھوڑے، بڑے بڑے بہترین اور قیمتی جانور اور انسان دے اپنی خواہشات کے پیش نظر باہمی روابط، سارا یہ دار و مدار دیتے بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذرا اس پوائنٹ کی وضاحت عرض کر دیا، بلا استثناء بغیر کسی بات نو الگ کرن دے آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، تہاڈا معاشرتی سطح تے جو خاندانی اساس اور بنیاد ہیں یہ چند ایک اسباب نے، اور ماں باپ کا وجود ہے، سب تو پہلے میاں اور بیوی کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہونا ہے، پھر ہی خاندان وجود چاہے گا۔ تو عورت یا آدمی دے باہمی روابط دے بنیادی اسباب کی نے؟ آپ فرماتے ہیں دنیا چار نے، چار، ایک حسن و رعنائی خوبصورتی، ایک خاندانی پس منظر، ایک کسی دی مالی حیثیت، چوتھی بات ہے جی نظریاتی ہم آنگی جنہوں تسی اپنے الفاظ کے اندر دین کہہ لو، باہر صورت، ہر وہ نظام جدے تحت اسی دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے ہیں وہ ایک دین ہے اپنی جگہ تے، وہ الگ بات ہے کہ آفاقی دین ہو رہے لیکن ساڈا وضع کردہ دین ہو رہے، لیکن انہوں اسی دین دے لفظ نہ تعبیر کر سکتے۔ نظریاتی ہم آنگی چار اسباب، ذرا تسی خود غور فرماؤ، کیا ساڈے یہ پہلا جڑا اقدام ہے
اور زندگی کے اندر جب اسی اپنے خاندانی بنیاد اور اساس واسطے کسی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ چارے باتاں دیتے ہیں یا یہ علاوہ کوئی پنجویں بھی ہے؟ پنجویں تو ہے اور نظریاتی بنیاد جہی ہے اتنی مضبوط ہے کہ ہر چیز کو بعض دفعہ اسی نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن نظریاتی ہم آہنگی نو انسان نظر انداز نہیں کرتا۔ تو خیر میرا مقصد گزارش کرنا ہے کہ ساڈا دائرہ کار دنیا کے اندر وہ آج آ کے کی ہے۔ بقول اقبال اپنی جولان گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آبوں گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیل گوں کو آسماں سمجھا تھا میں، کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہمیں نہ سمجھا تھا میں۔ ساڈی پرواز اتوں تک، اسی سورج کے دائرے چوں نکلیں گے تو مشتری کے دائرے ٹوٹ جائیں گے، اتوں نکلیں گے زور کے دائرے پی جائیں گے، اصل بھی ایسے ہی پینٹ دیتے رہنا۔ وہ حسن دے اگر اسی دائرہ کار چوں نکلیں گے تو خاندانی پس منظرے جا پاؤں گے، اتوں نکلیں گے تو مالی پوزیشن جا پاؤں گے، اتوں نکلیں گے تو نظریات جا پاؤں گے۔ ساری دوڑ ساری اتنے، تو ساری یہ تمام یہ مطلب ہے کہ ساری بنیادی چاہت ساڈا جڑا میدان ہے وہ انہوں دی جو اصل ٹارگٹ ہے یہ چیزاں نے، جس طرح کہ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، سارا دنیا کا سارا سامان، وہ ہیرے جواہرات کے خزانے، عورت، اولاد، بڑے بڑے قیمتی جانور، کھیتی باڑی آ جا کے ساڈا دائرہ ہے۔ تو جدوں ساری کشش ہی ادھر ہے کہ جدوں اسی کوئی اپنے واسطے نظام وضع کریں گے، کیا وہ سارے جذبات تو یا ساری خواہشات تو صاف ہوئے گا؟ کیا یہ بات ممکن ہے کہ اسی ایک فرد کے انتخاب تو اس بات کو نظر انداز نہ کر سکیے، لیکن اسی قومی سطح سے نظر انداز کر دیے؟ ساری ترجیحات یہ ہوئی ہے، ساڑھے ترجیحات کا دائرہ یہ ہو جائے۔ اس بنا پہ میں آپ سے کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر دو نظام، ایک ایسا نظام جس کے اندر کوئی جذبات اور احساسات کا دخل نہیں، اس واسطے کہ جس ذات نے وہ وضع کیتا ہے نہ تو جذباتی ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ مظلوم ہے، نہ وہ محتاج ہے، وہ ذات کے اندر کوئی عیب نہیں۔ تو صرف اور صرف ذات حق اگر دیکھے گی تو ساڑھے خواہشات یا ساڑھے ضروریات کے پیش نظر ساڑھے جذبات و احساسات دکھا کے جو سارے نظام دے گی۔ یہ میں پھر ایک مثال دے دوں، آج کل ڈکیتی چوری سب عام ہے۔ چوری ڈکیتی کا دروازہ بند کرنے واسطے بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے مؤثر تے طاقتور ڈاکو ساری گردن سے بہ تو سکتے ہیں، لیکن سانو یہ تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ بچائے گا صرف کون بچائے گا؟ جہاں سانو وہ راہ دین والا ہوئے جہاں اندر اپنے عیب نہ ہو۔ اگر ساڈے وقت ضرورت بذات خود دوجے دے حقوق غصب کرن دے جذبات ابھر آنے نے تو اسی کس طرح دوسرے دے حقوق دا تحفظ کریں گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہے اللہ جل شان دی ذات، وہ دی مثال میں عرض کرنا کہ مثلا چوری، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی کے گھر چوری ہوتی ہے، ایک آدمی ایسے منصف اس کیس کو اپنی نگاہ کے سامنے لیا ہے اور وہ غور و فکر کرنا۔ ساڈے معاشرے کی ہوتا ہے منصف چور کو اپنا حصہ لے کے حقدار کو حق تو محروم کر دیتا ہے۔
اس واسطے کہ چور پر بھی خواہش سی حصول ذات تے سامنے بیٹھے دی بھی خواہش حصول ذات تے جنہ دا کچھ بھی نہیں سی جنہ دے دامنے چ انہاں دی اگر خواہش ہے تے جدے دامنے چ گیا ہے وہ تے مقصد اول ہی ہے تو میرے عزیزو یہ کہ تسی اسی افراط و تفریط دا شکار ہو جائے یقیناً اتنے اسی کسی نال نا انصافی کریں گے کسی مقام تے اسی یقیناً ترازو دا پنڈا مساوی نہیں رکھ سکا لیکن یہ چوری اگر چور دے گھر ہو جائے تو اگر اس منصف کے گھر ہو جائے جڑا انصاف بیچن لگا سی اگر وہ گھر ہو جائے تو کیا یہاں دونوں کے جذبات اس آدمی کے برابر ہوں گے کیا وہ بندے ہی ہوں گے جو وہ تو آدھا ہو ایک فطرت ہے اس واسطے کہ ایک حقدار کا اپنے حق کا تقاضا کرنا اگر یہ حق چور کو غصب ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھتا اگر یہ ہی انتخاب منصف کے گھر ہوتا تو وہ بھی وہ حصول اپنا حق سمجھتا تو یہ فطرت اسلام نے آخیا ہے کہ جیڑی چیز تسی اپنی ذات واسطے ناپسند کر دو دوسرے واسطے پسند کیوں کر لو تو عام بسر مطلب میں ایسے کر رہا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی نظام این فطرت ہے تو صرف آپ لیکن لطف کی بات ہے کہ فطری نظام پیمال کیتا گیا ہے دنیا کے اندر روز اول تو اج تک اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا تے بنیاد دی ہر دور دے جابر ہر دور دے ظالم نے جو یہ جواز مہیا کیتا ہوگی جی تو بڑے بڑے نام پر شخصیات دنیا کی ہسٹری موجود نہیں جنہیں جو نمرود فرعون جیسی شخصیات ابھی لوگ دن رات انہوں کا تذکرہ کرنے میں تھوڑا جیسا وہ کوئی تذکرہ کرنا جڑا عام طور پہ تمہیں سنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون حضرت موسیٰ ایک انتہائی غریب خاندان دے فرق ہیں انتہائی ناتواں کمزور خاندان دے فرق ہیں فرعون بہت طاقتور آدمی قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ میرے پیغمبر فرعون نے میری زمین میں بہت زیادہ سرکشی کی تھی وہ سرکشی کیا تھی کہ جعل أَهْلَهَا شِيَعًا اس نے میری زمین میں بسنے والے میرے ہی بندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا ان میں سے ایک کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا یہ بیچارے کی شے اس حد تک اس قوم کی پستی کا تسی اندازہ کر لو کہ اگر تہاڈی گود وچوں تہاڈا لتے جگر کو کھچ کے تہاڈی نگاہ کے سامنے ذبح کر دے تسی صدائے احتجاج بھی بلند نہ کر سکو تو اس کو بد کے بے بسی کو ہے تو واقعاتی طور پہ اگر تسی میں رپیٹ کرتے رہو تو پھر کچھ بھی نہیں لیکن ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرو اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرو پھر یہ سمجھو کہ ساڈے دامن چوں کسی نے کسی نے اٹھایا ہے تو ساری نگاہ کے سامنے ذبح کیتا ہے اور اسی وہ کفے افسوس منن جوگے بھی نہیں جان تک احتجاجی لفظ زبان سے لیاؤن جوگے بھی نہیں اس تو بڑھ کے دنیا کی بے بسی ہوتی ہو سکتی تو میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قسم کی بے بس اور کمزور قوم کے فرق فرعون انتہائی طاقتور لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے وہ نہ تو دنیا کے اندر اپنی مشیت کو عملی صورت لیا واسطے وہ کسی نشے و فراز کا پابند ہے کسی چیز کا بھی پابند ہے اس کمزور قوم چوں ایک شخص نو قانون فطرت دے کے تو قوم دے سامنے کلیا کیا انہاں لوکاں نوں آکھو جے تانوں بادشاہی دا چاہے تے ایس نظام نو اپنا لو
اللہ بھی تہاڈی مدد کرے گا، سدا تہاڈی بادشاہ جب تک اس نظام پہ قائم رہو گے اتنی دیر تک اللہ تمہیں دنیا 'چ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اتنی بات سی۔ تم میرے عزیزو میری گل سے کوئی سنتا یا نہ سنتا انہیں آخیا موسیٰ علیہ السلام پہلا نعوذ باللہ میں پنجابی کے الفاظ لگا ادا کر آکن لگے اپنے کرتوت جان وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ جو تو نے کرتوت کیا تھا، جو کر کے یہاں سے بھاگا تھا، کیا اس پر تیری نگاہ ہے؟ کوئی یہو جہ آدمی جے رسول دنیا جے مسلے اگر انسانیت دا فلاح دہندہ نجات دہندہ ہونا سی تو تیرے ورگا ہوگا؟ نعوذ باللہ جڑا آپ فسادی ہے تے قاتل ہے۔ نمبر 2 دس تینوں کلیا کیسے سا کیا جڑا کائنات دا رب ہے مینوں اس کلیا سا کیا وہ کون ہے؟ وہ کیڑا رب؟ کیوں بھائی رب کیڑا رب؟ کوئی اسلام میں پوچھنا وا مسلمانوں کیڑا اسلام؟ فاران کی چوٹیاں کے اندر غار ہرا جیسے بڑے عجیب و غریب پہاڑ تھے جنہوں جبریل امین لے کے ایسا وہ اسلام کے جنہوں اج مغرب تو درامد کیتا جا رہا وہ اسلام کیوں بھائی کہڑے اسلام کی بات کرتے ہو؟ اسلام 2 نے دنیا ایک اسلام تو جو اہل مغرب نے سانو عطا کیتا ہے اور ایک اسلام سید المرسلین حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اسلام ایک اسلام نہیں یہ تم ہی ذرا آگاہ ٹرو گے نا تو بقول ہو دے ہر چند ہے بے قافلہ ہو راحلہ ہو زاد ہو اس کو بیابان سے ہدی خان کدھر جائے ہر ایک کی تو پھر اپنا گم گشتہ راہ نظر آئے گا کہ میں کدھر جانا کیوں بھائی یہی سمجھو اتنے 5-7 مسیح نے ہر مسیح پیچھو آواز آؤں آؤ کسی جنت جانا ہے کیوں بھائی جنت جانا ہے سوکھا طریقہ جنت آسان یا نسخہ بھی جنت نماز ٹھیکے تے جنت ٹھیکے تے کوئی ہے ٹھیکے تے لین واسطے تیار میرے عزیزوں میرے الفاظ تے حیران نہ ہوئے میں ثابت کرنا ہوں بھائی جدوں ایک آدمی امام دے مگر کھلو گیا آپ اس کچھ نہیں کرنا جو امام نے کیتا ہو دی نماز گئی ہو تے نماز ٹھیکے دے کہ اپنی ہے ٹھیکے دے اللہ کہتا نہ کوئی کرنا پیا نہ کرنا پیا وہ صرف اتنا کچھ کرو آ بھی تیری تکلیف دور کر چڑنا کہ کرو آؤں کی بھی تکلیف مکا چڑ بابا گھر بہ رہا کرا تے اسی پھر بھی سامنے بھی بڑی مہربانی ہوئے گی بڑی بڑی نوازش ہوئے گی کام بڑا سوکھا نہ سبحان اللہ نہ کوئی تسبیح نہ کوئی قصہ نہ کہانی جڑا سورت فاتحہ پڑھے گا نعوذ باللہ رب نے انہوں آگے دا کڑیالا چاڑنا بس اللہ کا صلاح ملے گا کی بھائی وہ تیرے مگر جو بدھو بن کے کھلو گئے ہیں بت بن کے آئے ہیں سونے ملے گا کی آندہ جنت نمبر 2 نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کھ بھی ہر شے تو چھٹے پھر بھائی کی کریے جگہ مر جان جگہ کوئی مرے ادو یہ کرے پہلے تو 3 دن روٹی سانو دے چڑے پھر چلو کوئی 2 دن تا ساہ کٹا کے پھر 7ویں دن سانو دے چڑے وہ پھر بابا کو 10 دن کا ساہ کٹ کے پھر 40 دن ساڈا گھر پورا کر چڑے پیچھے رہ گیا مسئلہ کہ جنت دے ذمہ دار اسی کیوں بھائی جنت ٹھیکے دے کہ بغیر ٹھیکے دے ایڈا سوکھا مسئلہ
اسلام کے اندر بھی ہے کہ میں کر رہا تھا کہ مغربی اسلام کے بعد جدوں اس اسلام وال آؤ گے تو تمہیں بڑے پھر روپ نظر آؤ گے. کدھر سب کچھ ٹھیکے تے ملتا ہے، خدا بھی ٹھیکے تے، پیغمبر بھی نعوذ باللہ ٹھیکے تے، جنت بھی ٹھیکے تے، ہر شے ٹھیکے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیزو دنیا کے اندر راہ نبوت نو اگر پوچھا گیا تو وہ طاقتور لوگوں نے جب کدی بھی راہ نبوت نو ڈکن کی کوشش کی ہے تو وہ بنیادی نہ رکھی. اس واسطے کہ اج کل سانوں بھی اسلام کا بڑا بخار چڑھیا ہے. ساڈا ٹی وی ریڈیو وہ پاک دامنا دے ٹولے سارے تو اسلام دے شہدائی نے، کیونکہ سارے تو اسلام دے شہدائی. تو میرے عزیزو میں عرض کر رہا کہ دنیا کے اندر ایک نظام نو ایک طاقتور نے جب ڈکنا چاہے تو میں بھی اپنے الفاظ نہیں قرآن کریم کی زبان اللہ فرماندے نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو تو وہ رب السماوات والارض وما بینہما، اور لوگوں یہ آسمان یہ زمین ان میں پایا جانے والا ذرہ ذرہ ان کو خلق کرنے والا ان کو باقی رکھنے والا ان کو پالنے والا وہ اللہ ہے. وہ اللہ نال نال ذرا اپنے آپ سے بھی غور کرتے رہے کہ سانوں بھی پالن کا کچھ تھوڑا جہا فکر ہے. جے دوسروں تو ود بال ہو گئے تو بھکھیاں سا مر جانا. خیر رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو پھر وہ ذات آسمانوں زمینوں ان میں آپ موجود ذرے ذرے کو پالنے والا ہے. جب انہیں گل آتی تو فرعون آخر لگا قال لمن حولہ الا تستمعون، میرے پیغمبر جو اس کے چاروں طرف درباری تھے انہیں اس نے کہا الا تستمعون، کیا تم اچھی طرح موسیٰ کی بات کو سنتے ہو؟ اور سنیا گے علیہ السلام قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے. وہی ساری کائنات کا پالن والا وہ خالق وہ مالک ہے. یہ آندا ہے. تو بھائی میں اختصار نال عرض کرنا کیا کرنا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں میری بھی سن، تو سنا لیا رب دا پیغام جو تو سنانا سی، لیکن میری بھی سن کہ لئن اتخذت الہا غیری لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اے موسیٰ اگر میری ذات کے علاوہ تو نے کسی اور کو اس کائنات کا حکمران جاننا، میری ذات کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو تم نے یہ سمجھا کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ پالنے والا ہے تو پھر بھی سزا. فرمایا لاجعلنک من المسجونین، پھر یقین سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تجھے سدا قید میں ڈال دوں گا. زندگی تیری پھر قید جیل چ لنگے. یاد رکھ پھر تو آزاد زندگی پھر نہیں گزار سکے گا. میرے عزیزو کنا کو خرچ ہوتا ہے بھائی، اور دو بالاں تے کنا کو خرچ ہوتا ہے. دن رات جو ڈگا لگا ہے وہ جڑا اج بھی آکھے کہ خالق کائنات ہے وہ رازق ہے رزاق ہے بہت بڑا روزی رساں ہے. وہ آندا ہے
کہ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ او لوگو ذرا غور تو کرو، یہ فضائے بسیط میں اڑنے والے یہ کتنے ہی پرندے تو ہیں، لیکن لا تحمل رزقها، ان میں سے ایک بھی اپنا رزق اٹھا کر کے نہیں چلتا، اللہ یرزقہم، انہیں رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ایاکم لوگو، پھر تمہیں بھی رزق تمہارا اللہ دیتا ہے۔ ذرا ان کو دیکھو، یہ فضائے بسیط میں اڑتے ہیں، یہ بہت بڑی منازل کے مسافر بھی ہیں، لیکن کبھی یہ اپنی روزی لے کر کے سفر پہ نہیں نکلتے۔ کیوں بھائی، کبھی کسی نے دیکھا جائے؟ فرمایا اللہ یرزقہم، وہ لوگوں ان کو رزق جو دیتا ہے وہ تمہارا اللہ ہی تو دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، لوگوں اگر تم یقین جانو تو پھر تمہیں رزق دینے والا بھی لوگوں تمہارا اللہ ہے، پھر وہ خدا دے۔ لیکن سارے جانوروں سارے چرندیاں پرندیاں نو رزق اللہ دے گا، پر بندیا تینوں بھی رزق اللہ دے گا؟ نہیں۔ آندا ہے کہ میں کیتا کھ نہ تے پھر رزق مینوں کتھوں ملے گا؟ اللہ دا سن بندیا، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی باڑی جس پہ تم بڑا فخر کرتے ہو، أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا زمین سے اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تسی تے جا کے دانے ہوتے چھٹا دے کے اتنے سواگا مار کے گھر آ جاندے ہو، اتنے کچھ ہوئے یا نہ ہوئے تساں اتوں کٹ لینے۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لوگوں کیا ان کو تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگ پہ پانی دیتا، فصل پک گئی، آکھیا لوگوں ہن یہ پک کے تیار ہو کے ہن تسی آندے ہو کہ اسی ہن تے ساڈے کولوں اینوں کھون والا کوئی نہیں۔ فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، او لوگوں اگر ہم چاہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، او لوگوں اگر ہم چاہیں تو لجعلناہ حطاما، تمہاری یہ پکی ہوئی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر کے رکھتے ہیں، فضل تم تفقہون، تم کبھی افسوس ملتے رہ جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے دامن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ پھر رب دے تے ملتا ہے کہ آپ بندیا تو تکے نہ لے لینا ہے، آکھیا چلو یہ تو اگے ٹرو۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، لوگوں یہ پانی جو تم پیتے ہو جس سے ہم نے تمہاری زندگی کو بقا عطا کی ہے، لو نشاء جعلناہ أجاجا، پہلی غلطی ہوئی کہ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، او لوگوں ہم بادلوں سے اتار کر کے زمین میں ذخیرہ کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ میں نہیں نہ پیا۔ فرمایا لو نشاء جعلناہ أجاجا، لوگوں اگر ہم چاہیں تو لوگوں ہم اسے کڑوا کر دیں، پھر تسی کی کر لو گے؟ سارا کوڑا کر سکتے آندے نے ایسی لے کے پر یہ باوجود بندہ نہیں سیدھے رستے کا، بندہ صحیح رستے سے پھر نہیں۔ تو بھئی عام طور پر سارے مطلب میں عرض کر رہا سا کہ آکھن لگا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے کہ یہ تواڈے پیو دادے دا بھی رب او سی تے تواڈا بھی رب او ہے، تے موسیٰ علیہ السلام باز آ جو ساری زندگی قید وچ لنگ جائے گی، آخر نہ جب بات نہ چھٹی تے آکھن لگا چنگا پھر دس نشانی کی ہے تیرے کولوں، کیڑی دلیل ہے کہ انک لرسول اللہ، کہ تیرے کول کوئی اپنی رسالت کی دلیل ہے؟ بے رسالت کی دلیل ہے؟ آکھن لگا ہاں ہے علیہ السلام، آکھے لیا پھر۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ فال کا عصاہ فیضا یا ثعبان مبین، موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا، فیضا یا ثعبان مبین، وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا۔ اس واسطے کہ پیغمبر بھی پہلا اللہ نے چنگی طرح یقین دہانی کرا لی سی، اللہ نو شبہ نہیں سی کہ حضرت موسیٰ دے ہاتھے چ سوٹی ہے کہ کی پھڑیا ہے۔ جب خداوند عالم نے فرمایا نا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے یہ کیا ہے، کیا اس پہ کبھی تو نے غور بھی کیا ہے؟ کیا ہے یا عصا، یہ میری سوٹی ہے، میں بڑی دیر تو لے کے لگا پھرنا کی کرتا ہوں سا کیا توقعوں علیہا معاشبہا علی غنمی، میں بکریوں کا چرواہا بھی ہوں، میں بکریاں میں چار توقعوں علیہا معاشبہا علی غنمی، بکریاں چارنا کام بڑا اوکھا ہے، یہ ایک تھان سے کھلوتی نہیں، سارا دن پجا پجا کے لتاں کٹ چڑھتی۔ کیا توقعوں علیہا معاشبہا علی غنمی، جب یہ مجھے تھکا دیتی ہیں تو کبھی میں سہارے کے لیے بھی اسے استعمال کرتا ہوں۔ وَأَحُشُّ عَلَىٰ غَنَمِي، اور اگر ضرورت پڑے تو میں درختوں کے پتے بھی اسی لاٹھی سے ان کے لیے جھاڑا کرتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ میرے کام آتی ہے۔ کیا چاہ چنگی طرح ویکھ رہے تو ویکھیا باہر کہ اس واسطے یقین سی بھی یہ موسیٰ کمال تیرا نہیں، ایک کمال تیرا نہیں ہے، اس ہر قسم دے شک و شبے نو زائل کرنا مقصود سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سوچ اتنا پیدا گورے میں ساپی پھڑ کے لگا پھرتا اس واسطے یقین تے اگے سی اللہ کیا جا پھر سدھا تے جے تیرے کو کچھ منگے گا تے آپ پروانہ بتا دے، تو جادو دا مطالبہ کیتا تو اللہ فرمانے نے کہ فال کا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، تو میرے پیغمبر موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا تو ناگہاں وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، حالی اس فکر چیزی تو نزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو موسیٰ نے اپنی بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو فیضا یا بیضاء للناظرین، وہ تمام لوگوں کو روشن نظر آتا تھا۔ لوگاں میں کیا بھی یہ تھا، لوگ ہکے بکے رہ گئے، لوگ حیران رہ گئے، سوچی پہ گئے۔ تو فرعون پھر گویا آکھن لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، او میرے ساتھیوں اس موسیٰ سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ جو کچھ اس نے کیا ہے یہ قدرت اس کی قدرت نہیں بلکہ یہ موسیٰ کا جادو ہے، ہاں لیکن علیم یہ بہت زیادہ ماہر بھی ہے، جادو کے اندر یہ بڑی دسترس رکھتا ہے۔ تے دسو کی طرح، وہ دسو کی طرح، کیونکہ جمہوری دور سے نا، کیوں بھائی اسلام آپ نال ہی کام ہوتا ہے۔ آکھن لگا ایڈی بڑی سازش ہے، میں جو سمجھا میری سمجھ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دا اصل مقصد کی ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہ لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نے ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہیں تمہاری حکومت، تمہاری مملکت، تمہارے اقتدار سے یہ تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ نعرہ ملکی سلامتی
قومی یکجہتی اور استحکام ایک قدیم نعرہ یا جدید نعرہ یار، قومی سلامتی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ۔ دیکھو آندہ آنا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، وہ زمین ملک کے اندر فتنہ و فساد کا بیج بیچنا چاہتا تو ہم اقتدار کو محروم کرنا چاہتا۔ کیوں بھائی کی خیال ہے؟ تے ساڑھے کو جے کو پوچھے تو میں ایک کوئی گل آکھاں گا کہ یار تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، یہ بیچارے کدھر جان؟ 52 سال ہو گئے انہوں کڑے ہو گیا، یہاں کے دلوں کی محل نہیں گئی۔ وہ کوئی ایسا طاقتور ہے جس یہاں غریبوں بھی آخیا ہوگا کہ بھی مظلوم نے، یہاں کے دل بھی صاف نے، جہاں آیا وہ سی جو آخیا غدار نے۔ کیوں بھائی اپنے جال سے آپ ہی پھنس کے رہ گئے۔ بہت بڑے منصف وہ یارو جس قرآن جے دین مستقلی نہیں تے اپنا ہی دین وہ ہی وفا کر جاؤ، جے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا نہیں تے اپنے نال ہی وفا کر جاؤ۔ میں پوچھ رہا ہوں 56 دا دستور کیا وہ دین مستقلی سی یا کہ وہ انہاں دا اپنا وضع کرتا سی؟ کیوں بھائی کس بنایا سی؟ اسلام کے بیچارہ مظلوم ہے، اسلام مظلوم ہے، جو بھی ہے اس اسلام کے نام پہ استحصال کیتا ہے، قوم کی عزت مال اور جان نال اس کھیڈ گیا، سب جو ڈاکو اور لٹیرے آئے، اور ایک قوم آج بھی غدار، آج بھی غدار۔ کیا یارو یہ آمد نہیں کہ ساڈا بھی کوئی حق سانوں بھی دے دے، وہ سانوں بھی انسان جانو، ساڈے بھی احساسات دا کچھ تسی ادراک کرو، کوئی شرم کرو، حیا نو ہاتھ مارو، ساڈے نال جانوراں جیسا سلوک نہ کرو۔ لیکن یارو ساڈی بات اس بات نہ کہ نہیں، نہ قومی کوئی غدار تے نہ ملک دا کوئی دشمن، لیکن ایک آدمی اگر وہ آکھے کہ میری تو تھی بہن دی عزت میری 4 دیواری بھی محفوظ نہیں، وہ خدا را مینوں یہاں تو بھی حق دے سکتے، کیوں بھائی ہے تو حق حاصل ہے جے۔ میں پوچھ رہا ہوں جتوں 4 سکے نکل آن اتنے کون جا کے ڈیرا لا رہا ہے؟ وہ اتنے ڈیرے قبراں سے مجاور لٹیرے ہوں تو کسی پرائیویٹ کسی بندے کے گھر نہیں نہ جانا، وہ قبراں بھی بیچ کے کھا گئے، ایسا لوگوں کے پتھر بھی بیچ کے کھاتے، سارے قدیمہ بھی بیچ کے کھاتے، بلکہ قدم قدم پہ ایسا قوم دا اور ایک قوم بیچاری آندی ہے خدا را ساڈی حالت تے رحم کرو، سانوں دس تے چلو اسی ہیں کیوں بھائی ہے کہ وہ سانوں بھی کچھ حق دے چلو جو لیکن یار طاقتور جو نا وہ ڈنڈے کے نشے، طاقت کے نشے زیادہ فرق ہوتا ہے، ہوش تو نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھو جب ہوش ہوتی ہے تو پھر سب کچھ رڑ گیا، سب کچھ رڑ گیا۔ تو میرے عزیزوں میں حاصل کر رہا تھا کہ سارے کل کنک جنے بڑی وادو لگے، کنک بڑی وادو ہے کیونکہ اسی باہر کی دنیا نو دوں گا آنے خود کفیل ہوگا، خود کفیل نہیں ہوگا، پڑھ گئے ساری جیب پیسے نہیں رہے خریدن جو کہ ایمانداری کی بات ہے، ساری جیب اتنے پیسے نہیں کہ اسی اپنے بچوں واسطے 1 مہینے کا راشن خرید کے اپنی 4 دیواری سے رکھ سکیے، ساری جیب پیسے نہیں رہے، خود کفیل کتنے ہو گئے، اسی کا روٹی تو تنگا ہوتے ہیں، خود کفیل ہو گئے، یہاں لوڑ نہیں باہر کی دنیا نو دے، یہ عجب تماشا ہے۔
ہے مملکت پاک میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ اس ملک کا سب تو بڑا غدار، کیوں بھائی سب تو بڑا غدار کون ہے؟ وہ جس ملت اسلامیہ دے بڑے بڑے محسنوں دے بھی پتلے نظر آتش کیتے ہیں، کیا وہ وفادار نے؟ میری بات سمجھو کہ نہیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان دا محسن نہیں، ملت اسلامیہ دا محسن ہے۔ پوری ملت اسلامیہ سے جتنی قیمت پائے وہ بھی بہت کم ہے، لیکن یارو جی وہ دی قبر بنائی جائے نہ ہو تو وہ دا پتلا نظر آتش کیتا جائے تو آج ساڈے وہ حکمران بھی ہوں تو پھر گل کہڑی ہے؟ پھر تو گل اتنے ہی آ گئی۔ ہوں گل تو اگاں وہی ہے جی پنجابی چاہتے بھی کسی کی زنانی سی تگڑی، وہ تنگ آ گیا، اس کیا یار رب مینوں چک لے تو یا ہو سکتا سی تینوں اس لطر لا لیا، اس کیا یا ہو سکے یا بھی رب مینوں چکے اور کی وہ کان مملوکی فضحا مالکی نہ حاضہ من عجیب زمن، وہ لوگ جو قوم کے نمک خوار ہیں، جو قوم کے غلام تھے، وہ قوم کے مقدر کے مالک ہیں، اور قوم اتنا کہنے کی طاقت نہیں رکھتی کہ تم تو ہمارے نمک خوار ہو، تم ہمارے پربردہ ہو، کیوں بھی ہے سکت تو گل لطر آئی یاد۔ تو خیر بڑے بڑے تماشے ہوئے، بڑے بڑے تماشے ہوئے نے، پر میں کرنا کہ یاد رکھو باقی آئندہ سے اوے ملکی سلامتی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ماننے تسلیم کرنا ہے۔ سانوں پتہ ہے ساڈیاں اٹاں بھی ساڈیاں نہیں، ساڈی چار دیواریں بھی ساڈی نہیں، اگر اسی اپنی ذات اپنی عزت ہی لے کے کسی گوشہ عافیت ہی سانوں پناہ مل گئی تو بھی خدا کا لکھ شکر ہوئے۔ لیکن ایک بات پر ملال کرا کہ کسی وقت ایسٹ انڈیا کمپنی سی صرف آج جو عالمی ادارے دی صورت اختیار کر چکی، ایک غریب لوگوں نے نہیں لیا، وہ قرض جو جنہ لوگوں لیا سی وہ تواڈے خزانے واپس جا چکا ہے، وہ تواڈے استعمال یہاں کا ایک لقمہ بھی کہہ دو پابند تو آزاد نہیں خدا۔ اس بنا پہ میری ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کیا تو کچھ سال پہلے، کیوں بھی 71 سن کنے سال لنگے نے 30 سال پہلے بھی تساں قومی غداری نو کچلن واسطے ایک قدم اٹھایا سی، اور اگر آج دجا اٹھ گیا نا جس ڈگر تے تسی ٹرے تو دامن چ میں پوچھنا کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دامن چ کچھ نہیں رہے گا۔ ہوش کرو اور اس وقت تو ڈرو جس وقت تواڈے دشمناں دے ہاتھ اور تواڈا گریبان ہوگا، پھر تسی پچھتاؤ گے، لیکن پھر پچھتانا تمہیں وقت دوبارہ نہیں دے گا۔ اللہ مینوں اور تمہیں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔